السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلع العلا بکمالی کشف الدجی بجمالی حسنت جميع صالی صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا طیبا مبارکا فیہ جزیلا جمیلا دائما بدوام ملک اللہ۔ برادران اسلام، بیماری میں حصول شفا کے اذکار، سورۃ الشعراء 90 ورس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو وہ صحت کے دنوں میں جیسے نیک اعمال کرتا تھا، بیماری کے ایام میں ان اعمال کی ادائیگی میں کوتاہی کے باوجود اس کو پورا اجر و ثواب دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں، جس طرح بٹی لوہے کی میل کو اتار دیتی ہے۔ صحیح البخاری 2996، سلسلۃ الصحیحہ 714۔ عزیزان گرامی، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت دین عطا فرمایا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں جہاں عقائد، اخلاق، آداب، معاملات، عبادات دونوں جہانوں میں بلند مرتبہ اجر و ثواب کے لیے درجن احکامات موجود ہے، وہاں روح اور جسم دونوں کی عافیت اور شفا کے لیے بھی اسلام نے بہت سے اعمال اور اذکار کا تذکرہ کیا ہے۔ روح کی شفا کے ساتھ جسم کی شفا کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت از حد مفید ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی اذکار بیان کیے ہیں جن کی برکت سے ہم بے شمار امراض سے بچ سکتے ہیں اور آنے والے امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اذکار سے شفا حاصل کرنے کے لیے یقین اور پابندی کا ہونا از حد ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو بھی ذکر ہو قرآن اور سنت سے، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پورے یقین اور پابندی سے بندہ خود بھی پڑھے اور دوسرے پیارے بھائیوں کو بھی، وہ مومنین مومنات تک بھی یہ پیغام پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر طرح کے بیماری، تکلیف سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو تمام امراض کے لیے جس قسم کا کوئی مرض ہو، آج سورہ فاتحہ کی تعلیم دیتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ شفا ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا اس میں مومنین کے لیے شفا ہے۔ شفا خفرتن، شین کے زبر سے نہ پڑھے، یہ کسی اور موقع پہ بیان ہو جائے گا۔ تو سورۃ فاتحہ
کے مختلف نام ہے، لیکن قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے۔ سورۃ فاتحہ مریض خود بھی پڑھتا رہے اور سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے مریض کو دن رات دم بھی کرتے رہے، وقفے سے 7 مرتبہ پڑھ لیا، پانی دم کر کے پلا دیں، دوائیاں اس پہ دم کریں، اسی طریقے سے وقفے سے 7 مرتبہ سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، مریض خود بھی پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طریقے سے آپ یہ پڑھتے رہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یا اللہ کے نام سے شروع۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، فضل کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہو، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو سورۃ فاتحہ تمام امراض کے لیے، کسی کو جنات ہو، جادو ہو، لکوہ ہو، ہیپاٹائٹس ہو، کینسر ہو، نفسیاتی امراض کے شکار ہو، یا اس کے علاوہ دنیاوی مسائل ہو، تماموں کے لیے سورۃ فاتحہ ایک مجرب قرآنی وظیفہ ہے، اور حدیث سے اس پر دم کرنا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، دم رکی و شرعیہ۔ لہذا سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کیجئے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ دوستی کیجئے گا، اور ہر لمحے پڑھیں، ہر وقت پڑھتے رہیں۔ حل المشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، آزمائشوں سے نکلنے کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے، اور کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، جائز محبت کے لیے، نکاح کے لیے، یہ میرج کے لیے، باہمی سلوک، محبت زوجین کے لیے، مقدمات، مشکلات، تکالیف، آزمائشیں، تماموں کا روحانی علاج ہے۔ اور یہ بہت بڑا عمل بھی ہے، اور سورہ فاتحہ کا تعلق تسخیر خلائق کے ساتھ بھی گہرا ہے۔ ہمیں خود ایک موقع پہ سورہ فاتحہ، کافی سالوں کی بات ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے کہ فضل معبود نامی ایک جن تھا، اور انہوں نے مجھے خود اس سورہ فاتحہ کا تحفہ دیا تھا کہ 1000 مرتبہ میں ڈیلی پڑھتا ہوں، آپ کو بھی اجازت ہے، اور بہت ضعیف العمر تھے، اور یہ واقعہ بھی کوئی خواب کا نہیں تھا، عالم بیداری کا۔ تو سورہ فاتحہ کا جنات سے بھی گہرا تعلق ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوستی کیجئے گا، تمام مسائل کا حل ہے، تمام امراض کا حل ہے۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کاغذ کے ٹکڑے سے، مثلا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، وہ مہرے لگا لگا کے آپ کو دیتا ہے، آپ کا ایمان برباد کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے جی آپ پہ جادو ہے، آپ پہ جنات ہے، آپ پہ یہ جھوٹ موٹ۔ تو جو 100 روپے ٹوکن لیتا ہے یا 200 روپے ٹوکن لیتا ہے، وہ اللہ کے پاس کیسے قرب پا سکتے ہیں؟ جس کا عمل شریعت سے دور ہے، ایک کان ہے، ایک نجومی ہے، شریعت سے دور ہے، ایسے لوگ بھی قرب خداوندی کے دعوے کریں گے؟
شیطان کی شیطانیت کے دعوے تو کر سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر علاج کیجئے گا۔ اس سے سورۃ فاتحہ سے بڑا دم کہاں ہے؟ جب اللہ نے کہا، جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ سورۃ فاتحہ شفا ہی شفا ہے، تو اس سے جو مریض ہے، لاعلاج امراض میں مبتلا ہے، آپ اس سے علاج کیوں نہیں کرتے؟ حل المشکلات کے لیے پڑھنا ہے یا امراض کے لیے پڑھنا ہے؟ صبح سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ پڑھے، یا فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھے، اور ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اگر کوئی کثرت سے پڑھنا چاہتے، قدم پہ قدم پہ پڑھے۔ خواتین جب آٹا گوندتی ہے سورۃ فاتحہ پڑھے، جب ہانڈی بناتی ہیں سالن سورۃ فاتحہ پڑھے، مہمانوں کے لیے چائے بناتے سورۃ فاتحہ پڑھے، دم کر کے پلاتے رہے، روح افزا وغیرہ ڈرنکس وغیرہ دیتے رہے، دم کر کے دیتے رہے، شفا کی نیت سے، محبت کی نیت سے ایک نیت کر کے دیتے رہے، تو خیر و برکت ہوگی۔ گھر میں پرسکون زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، فکروں سے نجات کے لیے، میں نے روز زمین پہ، جس زمین میں ہم بس رہے ہیں، جو میں نے بزرگان دین اور عاملین سے سنا ہے، سورۃ فاتحہ سے بڑا عمل نہیں۔ لیکن یقین شرط ہے، یقین شرط ہے، اور کسی صاحب روح سے، صاحب معرفت سے، صاحبان معرفت سے اجازت لے لیں اور اپنے اعمال میں لائیں اور صدق کی دل سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو پرسکون زندگی بھی عطا ہوگی، خوشگوار زندگی بھی، اور لاعلاج امراض سے نجات کے لیے انشاءاللہ یہ تریاق ہے، یہ مجرب ہے، یہ شفا ہی شفا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔